ایک بہن نے پوچھا کہ ہم جیسے بعض اوقات باہر جا رہے ہوتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے تو ہم فوراً ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو جی بالکل صحیح ہے۔ ویسے تو خواتین کے لیے افضل اور مستحب یہ ہوتا ہے کہ اذان کے بعد مردوں کی جماعت کے اختتام کا انتظار کر لیں، یہ بیسٹ ہوتا ہے، یہ نہیں مستحب طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو یہ تو آپ نے اذان کا کہا، اگر آپ نے ٹائم دیکھا کہ عصر کا وقت مثال کے طور پہ شروع ہو گیا ہے اور ابھی قریبی مسجد میں اذان نہیں ہوئی تو آپ نماز پڑھ کے جا سکتی ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے نماز کا تعلق وقت سے ہے، حقیقتاً اذان سے نہیں۔ اذان کا تعلق تو جماعت، اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ مردوں کو پتہ چلے، وہ ہوشیار ہو جائیں اور مسجد کی طرف آئیں، پھر اقامت جو ہے وہ جماعت کے اسٹارٹ یا آغاز ہونے کی خبر دیتی ہے، تو اس لیے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے کہ وہ اذان کا انتظار کریں، اس کے بعد جب مردوں کی جماعت ختم ہو جائے پھر اپنی نماز پڑھیں، یہ افضل ہے۔ لیکن فجر کے اندر اولا یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی پڑھ دیں، کیونکہ اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا عورت کے لیے افضل ہے، باقی چار کے اندر یہی رکھنا چاہیے۔ لیکن اس طرح کی جو آپ نے کنڈیشن بیان کی وہ معاف ہے، وہ علیحدہ ہے۔ ایک بچی نے بڑی درد کے ساتھ غالباً یہ میل فرمائی کہ مفتی صاحب، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پاتی وہ دوسروں کی محتاج رہتی ہیں تو لوگ انہیں طعنہ زنی کرتے ہیں، اور اس رشتے نہ ہونے کا ذمہ دار خود ان لڑکیوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، تو ہم لڑکیاں کیا ان کو جواب دیں؟ ہمیں بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے، دل سے آہ نکلتی ہے، اور بعض اوقات ہم انہیں بد دعائیں بھی دے دیتے ہیں۔ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں بیٹا، آپ جو بھی ہمارے ایسی بچی ہمیں سن رہی ہے، جو والدین ایسے سن رہے ہیں، سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیے اور اللہ سے محبت کا ثبوت، عملی ثبوت دیجیے۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے معاملات کے ازل سے فیصلے فرما دیے ہیں، ہمیشہ سے فیصلے نہیں چلے ہیں، اس کے علم، اس کی قدرت، اس کے ارادہ ہمیشہ سے ہے۔ اس نے ارادہ کیا ہوا کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ہوگی تو کامیاب رہے گی نہیں رہے گی، سب اس کے فیصلے اس نے پہلے کر دیے ہیں۔ ہاں، اس میں اگر ہماری کوئی کوتاہی کا دخل ہو، جیسے بعض ماں باپ بچوں کے لیے رشتے تلاش نہیں کرتے، اب فیصلہ خدا بندی تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی جو عملی کوتاہی ہے اس کی سزا یہ پائیں گے۔ لیکن ہم اس سے قطع نظر، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کس کی شادی ہونی ہے نہیں ہونی، کس کی شادی میں دیر ہونی ہے، کس کی شادی جلدی ہونی ہے، تو لہٰذا اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اب محبت کی بات آتی ہے، عقیدہ یہ ہے تو محبت کیا ہے؟ ہم اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر میرا اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش میں رکھنا چاہتا ہے، میں اپنے رب کی آزمائش میں راضی ہوں، اللہ مجھے انعام دینا چاہتا ہے، میں انعام پہ راضی ہوں۔ ایسا تو میں نہیں کروں گا، یہ نہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا رہے، کھاتے رہیں حلوے مانڈے تو اللہ تعالیٰ اچھا لگے، اور اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو چھین لے یا محروم کر دے تو اللہ سے بغاوت اور دشمنی پر اتر آئیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ایک بے مروت لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کامل مومن بننا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام پر بھی مسلسل آزمائشیں آئیں، بلکہ عام لوگوں سے زیادہ آئیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نفرت کی وجہ سے، بھولنے کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ اس کی دنیا امتحان گاہ ہے، وہ امتحان لیتا ہے کہ کسی کا کسی طریقے سے، کسی کا کسی طریقے سے۔ اب بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر اس کی رضا پر راضی رہیں۔ تو پہلی بات تو بیٹا آپ یہ ذہن بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح بچیوں کی دل آزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم نازل فرمائے، ان کو ہدایت دے۔ میں کہتا ہوں بد دعا تو نہیں دوں گا، لیکن ہدایت دے اللہ تعالیٰ نے، اور خاص طور پر ان عورتوں کو جن کو کوئی کام نہیں ہے، وہ گھر میں داخل ہوں گے، کوئی رشتہ آیا، تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کو بتاؤ شادی کیوں نہیں ہو رہی، نکالو حکمتیں، پٹارے کھولو، ان کو بتاؤ یہ تمہیں نہیں پتہ کیوں نہیں ہو رہی ہے شادی۔ اور بعض اوقات پھر بھئی اس کی تو قسمت ہی خراب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح باتیں کہہ کے بچیوں کی دل آزاری کرنا، یاد رکھیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا۔ آپ کو میدان محشر میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ بچی کھڑی ہوگی اور سامنے اس طرح کی جو یہ ہمارے گھر کی بڑی خواتین ہوتی ہیں جو حکمت کو جانے بغیر، ہدایت کو سمجھے بغیر، بس بول کر یعنی دل چھل نکل کے نکل جاتی ہیں، برقعوں میں چل رہی ہوں دوسرے گھر کے اندر، وہاں پہنچ گئی فتنہ پھیلانے کے لیے، اپنے گھر کے اندر بیٹھیں، یہ سب سے بہتر ہے، نہ دل آزاریاں کریں بچوں کی اس طریقے سے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بس میں کہتا ہوں بیٹا بد دعا تو نہ دیں، ان کی ہدایت کی دعا کریں اور صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب لڑکیاں کیا کریں؟ کہتی ہیں دیکھیں میں پیرنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں اکثر، اور میں ایسی بچیوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنے اندر صلاحیت بیدار کریں۔ آپ سب سے پہلے تو اچھی تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد کوئی فن سیکھیں، ہنر سیکھیں، آئی ٹی کے شعبے کی طرف آئیں، اچھی ارننگ کریں، رشتے آپ کو بہت ملیں گے انشاءاللہ، بہت ملیں گے۔ کوئی کارنامہ کر کے دکھائیں، کوئی اچھا سافٹ ویئر بنائیں۔ آج کل تو دیکھیں نا، ہماری ملک کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ آئی ٹی کے شعبے میں آپ آگے بڑھیں تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے، یہاں سے سافٹ ویئر بن کے باہر جائیں تو بڑی ارننگ اچھی خاصی ہوتی ہے۔ آپ اس میں کیوں نہیں آتے؟
ماں باپ کو چاہیے اپنی بچیوں کو، ایسے کوئی بچیاں اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ رشتوں میں پرابلم ہو رہی ہے، ان میں کوئی اضافی صلاحیت بیدار کریں، انہیں عالمہ بنائیں، انہیں مفتیہ بنائیں، وہ عورتوں کے اندر دروس کریں، پروگرام کریں، لوگوں کو دین سکھائیں۔ الحمدللہ اتنی رحمتیں بڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، دنیاوی لحاظ سے انسان ترقی کرے، مثبت ترقی، یا دینی لحاظ سے ہو تو الحمدللہ بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ اور خدا نخواستہ چلو بالفرض اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ یہ ہے کہ شادی ہونی ہی نہیں، پھر بھی کم از کم بچی کسی کی محتاج تو نہیں ہوتی۔ ایسے تو والدین کو اصل ٹینشن کیا ہوتا ہے، ہم فوت ہو جائیں گے تو بچی کا ہوگا کیا؟ بچی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، وہ اچھی ارننگ کرے گی، اس کا اپنا بینک بیلنس ہوگا، اس کو سنبھالنے والے بہت سارے ہوں گے، کوئی پھپھی بنی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، بچے سنبھالیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خالہ کے پاس پیسہ ہے، پھپھی کے پاس پیسہ ہے، اور کوئی ہے تو ہے نہیں، اچھی خدمات ہوتی ہیں۔ وہ پیسہ اپنے پاس رکھیے گا، کسی کو دے مت دیجیے گا، نہ پراپرٹی نام کیجیے گا، پھر دیکھیں آپ کی ویلیو کیا رہے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بالکل مایوس ہونے کے بجائے مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں انگریزوں کی مثال آپ کو دوں، ان کے ہاں کتنی عورتیں شادیاں نہیں کرتی ہیں، وہ بالکل اپنی لائف بالکل اچھی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی۔ یہ ہمارے مذہب اسلام میں پتہ نہیں کیوں آ کے عورتیں اس طرح کرتی ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود، تقدیر کا مسئلہ جاننے کے باوجود، اور بہت سارے دل آزاریوں کے معاملات، سب کچھ اس کے شرعی احکام جاننے کے باوجود ہم لوگ اس میں مطلب بیلنس قائم نہیں رکھ سکتے، اور انگریزوں کا معاملہ دیکھیں۔ اس لیے میرے بچیوں، ایسی کوئی بیٹیاں ہماری ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، اعتماد پیدا کریں، اپنے اندر صلاحیت بیدار کریں، اپنے آپ کو منوائیں، لیکن اس طرح نہ منوائیں جو بعض مطلب یہ کہ جیسے ٹک ٹاک پر اور فلاں جگہ پر اپنے جسموں کی نمائش اور گندی حرکتوں کے ذریعے، اور پھر ہماری فالوئنگ کتنی ہے جی، 1 ملین، 4 ملین، 5 ملین، یہ 4-5 ملین میدان معاشر میں اپنا حساب و کتاب آپ کے ساتھ دے رہے ہوں گے نا، اس وقت پتہ چلے گا۔ تو یہ بے حیائی کا راستہ ہرگز کو اختیار نہ کرے، مثبت راستہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ آپ کی دل آزاری کم سے کم ہوگی۔ جب آپ کو مثلا آپ نے کوئی اچھی چیز بنائی، آپ نمایاں ہوئیں، آپ نے عالمات تیار کیں، آپ نے مفتیات تیار کیں، آپ نے لوگوں کو دین سکھایا، اب یہاں سے آپ کی پذیرائی، یہاں سے پذیرائی، آپ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوگی، تو آپ دیکھیں وہ سارے جو احساس کمتری اور کوڑنا جلنا سب ختم ہو جائے گا۔ اپنی اس طرح کی مصروفیات بڑھائیں، اللہ بہت برکت دے گا، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ کہ جو جیسے باہر کے لوگ خرافات میں لگتے ہیں، ایسے ہم لوگ لگ جاتے ہیں۔ باہر کے لوگ سے مراد غیر مسلمین میری مراد ہے، یہ نہیں کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان۔ جیسے اب ہمارے مذہب اسلام کا تو یہ ایک سکھایا ہوا طریقہ ہے اور اچھا طریقہ ہے کہ اگر کسی کا وصال ہو جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، آپ قرآن پڑھیں، نیک اعمال کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں اور اس کا ثواب ایصال کریں۔ لیکن اب یہ باہر بدعت عظیمہ ایجاد ہوئی کہ کوئی مرے تو موم بتی جلاؤ، تو ہماری قوم نہ نبی کی پیروی کرے گی، نہ صحابہ کی، نہ اولیاء اعظام کی، لیکن انگریزوں کی پیروی کرنے کے لیے اتنے مستعد ہوں گے کچھ انتہا نہیں۔ تو یہ کھڑے ہو جائیں گے، موم بتیاں جلا رہے جی۔ اب ان سے پوچھیں موم بتی جلانے کا فائدہ کیا ہے؟ نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ دین کا کوئی فائدہ ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اگر واقعی کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، یا چلو نیک پرہیزگار نہیں ہے، مسلمان ہے کم از کم، اس کے ایصال ثواب کا آپ اہتمام کریں۔ لیکن نہیں، وہ ہمیں تقلید کرنی ہے، کسی غیر قوم کے طریقے کو اپنا کر اپنی طبعی لحاظ سے یا نفسانی لحاظ سے فخر کا سامان کرنا ہے۔ میں نے اس کو طبیعت اور نفس کی طرف اس سے منسوب کیا کہ ہمارا مذہب تو اس کو فخر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، نہ اس کو جو دینی طبقہ ہے وہ کوئی اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ بس اپنے نفس کی خواہش کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ اس طرح کے لوگ یہ کمپلیکس کا شکار ہیں، احساس کمتری کے شکار ہیں، اور کہ ان کے طریقے پہ عمل پیرا ہو کر تھوڑا سا ان کو اپنا جو مطلب طبیعت کا نچلا پن ہے، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے مفضول ہیں، اس کا احساس تھوڑا کم ہوتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو احساس سے برتری اگر پیدا ہو تو وہ ان کے اندر ایک خوشی پیدا کرتا ہے اور ان کو سکون سا ملتا ہے۔ یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو موم بتیاں جلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگ تو نہیں کر رہے، یہ سب لوگ پیچھے ہیں، ان کی سوچیں پیچھے ہیں، دقیقوں سے سوچ ہیں، زمانے سے پیچھے، ہم ہیں زمانے سے آگے، جیسا باہر کے ملکوں میں ہو رہا ہے، ترقی یافتہ قومیں کر رہی ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ان کو عام لوگوں کے مقابلے میں ایک برتری کا احساس ہوتا ہے، اور چونکہ پہلے ہی میں ہر ایک کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو موم بتی جلا رہا ہے وہ ضرور ایسا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے بعض کے ساتھ، یہ بس ذہن میں رکھیں۔ تو اب ان کو جو متکبرین قسم کے ہوتے ہیں، متکبر ہمیشہ مختلف ایسے اعمال و افعال اختیار کرے گا جس کی بنا پر اس کو یہ احساس ہوتا رہے
کہ میں افضل اور اعلیٰ ہوں اور دوسرا مجھ سے کم درجے کا ہے. جب تک یہ احساس قائم رہتا ہے اس کو ایک سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے. یعنی طبیعت کی، جسم کی یا بدن کی ایک طبیعت کی عادت سی بن جاتی ہے کہ جب تک یہ کیفیت حاصل نہ ہو انہیں سکون نہیں ملتا. لہذا وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے لیے ذرا سکون کا سامان کرتے رہتے ہیں. تو میں اپنے دیکھنے والے بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ موم بتیاں وغیرہ، بلکہ یہ بدعت ہے. یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح موم بتیاں جلانے کا کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا، اور نہ اس میں کوئی دینی مصلحت اور فائدہ ہے کہ چلو ہم یہ کہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اگرچہ نبی کریم نے اس کا حکم نہیں دیا لیکن کرو اچھا ہے. کوئی اس میں دین دنیا کا فائدہ نہیں ہے. لہٰذا اور بلکہ اس کو غیر قوم کے ساتھ ایک نسبت بھی ہے، تو اس لیے اس قسم کے معاملات نہ کیے جائیں، یہ بہتر ہے. پہلا کویسچن لیتے ہیں. بھائی نے کہا کہ کالج میں ایوولوشن کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے، جیسے یہ جانور اس طریقے سے بنا تھا، سب سے پہلے بیکٹیریا وغیرہ آیا تھا، فلاں فلاں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض تھیوریز ایسی ہیں جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں. تو کہتے ہیں ان کو پڑھنا کیسا ہے اور امتحان میں لکھنا یاد کرنا کیسا ہے؟ اگر امتحان میں ہم پہلے یوں لکھ دیں کہ سائنس کے مطابق ایسا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یقیناً کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا برا نہیں ہوتا، اس کو تسلیم کرنا، اس کو صحیح ماننا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ایک الگ چیز ہے. ورنہ تو بینک فراڈ بھی پڑھایا جاتا ہے، فراڈ کی بکس پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ، تو وہ اس لیے کوئی پڑھائی جاتی ہیں کہ آدمی آگے چل کے فراڈ کرے. ہم سود کے تمام مسائل پڑھتے ہیں تو اس لیے تو نہیں پڑھتے کہ سود لیں یا دیں. ہم طلاق کے مسائل بھی پڑھتے ہیں، ایسے تو نہیں کہ خدا نخواستہ کو طلاق دینا مقصد ہوتا ہے. تو علم حاصل کرنا برا نہیں ہوتا، بالکل آپ کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ اس علم کو آپ شریعت پہ پرکھیں گے، اور وہ بھی خود تو سب کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، سلجھے ہوئے پڑھے لکھے علماء کے ذریعے. ورنہ بعض ایسی تھیوریز ہیں جو 100 سال پہلے پیش کی گئی تھیں، اور اب 100 سال بعد سائنس کی ترقی کا عالم کیا ہے. پہلے گمان کے اوپر سب لکھا گیا، اور اب تو عین الیقین بہت سی چیزوں کا حاصل ہو گیا ہے کہ دیکھ کے لکھا جا رہا ہے. لیکن ہم بعض اوقات جدید ترین تھیوریز کو اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ پہلے کچھ اور لکھ دیا گیا. ایک تو یہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے اور سائنس کی ترقی کے اعتبار سے بہت سارے احکام بدل گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوں نہیں کہ آپ ایک چیز پڑھیں کہیں کالج وغیرہ میں کسی بھی عام مولوی صاحب سے بات کر لیں، کسی عام علم سے وابستہ شخص سے بات کر لیں اور وہ فوراً اس کو کچھ بھی الٹا سیدھا نتیجہ نکال لے، یہ مناسب نہیں. لہٰذا اگر آپ نے کچھ پڑھا اور اب مستند ذرائع سے پتہ چلا کہ یہ خلاف شرع ہے، پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے. اب ہر جگہ تقریباً ایسا ہی ہے، پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لیکن ویسے آپ ویسا بلیو نہ رکھیں، ایسا اعتقاد نہ رکھیں، بلکہ اپنے صحیح اسلامی اعتقاد پر قائم رہیں. ایک بہن کہتی ہے جس نے بھی اس طرح بیجا بات کہی بالکل غلط کہی ہے. وکالت کا پیشہ آج کل کے دور کے اعتبار سے تو بہت ضروری ہے. وکیل نہیں ہوں گے تو آپ اپنے کیس کیسے لڑیں گے؟ خود آپ تو لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، نہ آپ کو اپنا ملکی قانون پتہ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن کی تمام چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہیں. تو کوئی ایسا شخص تو ہے جو ہماری طرف سے جھگڑے، ہماری طرف سے کیس لڑے. اس کو وکیل بالخصومہ کہتے ہیں، کہ جھگڑے کا وکیل بنانا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی وکالت کے شعبے کو مس یوز کر رہا ہو، کہ وہ مطلب یہ کہ بے گناہ کو پھنسا دے، اور جو گناہ گار ہے اس کو اپنے چلاکیوں سے یا اپنے بہت زیادہ سینئر ہے اس وجہ سے وہ دلائل دے کر اس کو بچا لے، اور اسی طرح جو بیچارہ جو مجرم نہیں ہے اس کو مجرم بنا کے اس پہ پینلٹی لگوا دے، اس کا مال کسی کو دلوا دے، یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں. اسی طریقے سے بغیر کسی ضرورت کے طلاقیں کروا دینا، یہ جس کو کورٹ کا خلا کہتے ہیں، یہ فسخ نکاح ہوتا ہے. تو بعض وکلاء ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کو کہتے ہیں کہ جب تک آپ شوہر پر بڑے جھوٹے الزامات نہیں لگائیں گی آپ کو آزادی نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ کا کیس کمزور ہے. کہیں کہ وہ عورتوں کے پیچھے لگتا تھا، زنا کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، اور نشہ کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، یہ آپ کو کرنا ہوگا تو پھر ایزیلی آپ کو خلا مل جائے گا. اور عورتیں بیچاری بہکائے میں آ کے کر بھی دیتی ہیں. اس طرح کے وکلاء کے اس قسم کے کیسز، اور یہ بھی نہیں کہ اس کے باقی کیسز جو اس نے صحیح لڑے ہیں اور اس کی اجرت لی ہے وہ سب کی سب ناجائز. اب اگر آپ غور کریں، کوئی برا نہ مانے، کیا ڈاکٹری کے شعبے میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں؟ ہمارے دینی شعبے میں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو دین کو بیچ رہے ہیں؟ کون سا شعبہ ہے کہ جس کے اندر کچھ ایسے لوگ نہیں موجود ہوتے کہ جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہ آخرت کو دیکھتے ہیں، نہ دین کو، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ کسی مظلوم کو، نہ کسی کے
چہرے پہ پھیلی ہوئی بے بسی کو اور اس کے احساس محرومی کو وہ بے درد ہو کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک وکالت کا شعبہ رہ گیا کہ اس کے اوپر الزام لگایا جائے۔ تو لہٰذا جس نے یہ کہا مطلقاً بالکل غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی اس پیشے کو میس یوز کرتا ہے، غلط کیسز لڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کا وہ آخرت میں جواب دہ ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کسی کرسچن کا ہماری مسجدوں میں آنا کیا حکم رکھتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو مجبوری کی صورت ہوتی ہے جس میں آپ اپنے ذاتی کوشش یا کسی قسم کی رائے کو دخل دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ جیسے باہر کے ملکوں میں اگر گورنمنٹ کی طرف سے مختلف اسکولز کے بچے مختلف مذہبی مقامات پر وزٹ کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ٹیچرز بھی آتی ہیں اور وہ مسجدوں کے اندر بھی آتے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو چرچز کے اندر اور مندروں کے اندر بھی لے کے جاتے ہیں تاکہ تمام مذاہب کو قریب سے دیکھا جائے۔ اب اس میں تو آپ روک ہی نہیں سکتے، روکنے کا مطلب فتنہ فساد ہے، یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، اس میں تو بالکل آ سکتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے کہ کسی صحیح ضرورت کی بنا پر، یہ مثال کے طور پہ آپ کو مسجد کا کام کروانا ہے اور کوئی مسلمان وہاں پر مل ہی نہیں رہا اور کرسچن ہے، تو پھر مجبوراً اس کو لایا جائے گا اور اس سے کام کروایا جائے گا۔ یا بعض اوقات مسلمان موجود ہوتا ہے لیکن کرسچن انجینئر ہے، اس کی مہارت زیادہ ہے، وہ زیادہ اچھی ٹیکنیک سے چیزیں بنا سکتا ہے۔ جیسے مسجد نبوی کے بارے میں بھی مجھے مطلب یہ کہ میری معلومات کے مطابق غلط بھی ہو سکتی ہیں کہ اس میں بھی بہت سے کرسچنز نے کام کیا ہے، غیر مسلمین نے۔ تو یہ مطلب ایک ضرورت کے تحت آتا ہے، اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے کہ جب اس کو آنے دینا ہماری مجبوری نہیں بلکہ بغیر مجبوری کے واجب ہو جاتا ہے کہ آنے دیں، وہ صورت ہوتی ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کی نیت سے آنا چاہتا ہے، تو اب اس کو روکنا بالکل غلط ہوگا۔ اگر اس مسجد میں مثال کے طور پہ کوئی عالم دین ہے اور وہ آنا چاہتا ہے تو اس پہلی فرصت میں اس کو لائیں، اور زور زبردستی تو کوئی ہے ہی نہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے آ رہا ہے تو بالکل آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہ منع ہوگا کہ مطلب ایک ویسے ہی کوئی اپنے دوست کو لے گئے، چلا آ جائے مسجد میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ تو مسلمان بھی عام بات نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ غیر مسلم، کیونکہ بہرحال کرسچنز جو ہیں وہ چونکہ غسل کے فرائض پورے نہیں کرتے تو حالت جنابت میں تو ہر وقت رہیں گے، اور دیگر مطلب یہ کہ عقائد باطلہ کا ایک معاملہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو بلا ضرورت روکنا چاہیے۔ اچھا، آخری بات یہ ہے اس میں کہ مسجد ہمارے عرف میں ہم عوام سمجھتی ہے کہ جو پوری چار دیواری یہ مسجد ہے، لیکن وہ مسجد نہیں ہوتی، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سجدہ گاہ یہ مسجد ہے، اور ایک ہوتا ہے مسجد کے دیوار کے اندر ہی لیکن مسجد کی ضرورت کی جگہیں جہاں سجدہ نہیں کرتے، جیسے استنجا خانہ ہے، وضو خانہ ہے، جوتے رکھنے کی جگہ ہے، اسٹور روم ہے، ان کو فنائے مسجد کہتے ہیں۔ کرسچن جو ہے مسجد کے احکام علیحدہ ہوتے ہیں، فنائے مسجد میں وہ بالکل آ سکتا ہے، جیسے کہ بعض اوقات واش روم وغیرہ صاف کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ بہن نے پوچھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر ملک میں جاب کرتے ہیں، تو کیا میں ان کے پیٹھ پیچھے فیملی میں سے ہی، فیملی فرینڈز میں سے جن میں میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں، ان کو اپنے گھر پر بلا سکتی ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، شوہر آپ کے یہاں ہوتے، باہر ہوتے، شوہر کی اجازت سے بلاتی یا اجازت سے نہ بلاتی، بہرحال نامحرم کو تو آپ گھر میں نہیں بلا سکتی۔ یعنی گھر میں بلانے کا مطلب بے پردہ ان کے سامنے آنا۔ ویسے تو آتے ہیں گھر میں، آپ لیڈیز سائڈ پر ہیں اور مرد جو ہیں وہ ڈرائنگ روم وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ گیٹ ٹوگیدر ہے، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹے ہو رہے ہیں، اپنے ماضی کے واقعات یاد کیے جا رہے ہیں، یہ تو اگر شوہر موجود ہو کر پرمیشن بھی دے تب بھی شرعاً جائز نہیں عورت کے لیے کہ چاہے شادی شدہ نہ بھی ہوتی تب بھی نامحرم سے اس طرح کا میل جول صحیح نہیں ہے۔ اور شادی کے بعد تو معاملہ اور زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ اگر وہ پکچرز وغیرہ کوئی کھینچ لی جائیں، بعض اوقات اس زاویے سے پکچر لی جاتی ہے کہ خواہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ شوہر تک پہنچے تو وہ اس کے دل میں آئے گا میں کمانے کے لیے باہر بیٹھا ہوں، یہ وہاں پہ معاذ اللہ رنگ رلیاں منا رہی ہے، کوئی بھی اس کے ذہن میں وسوسہ شیطان ڈال سکتا ہے۔ اور ویسے بھی مرد جو ہے وہ چاہے 50 عورتوں کو خود دیکھ لے، لیکن بیوی کی طرف اگر ایک مرد دیکھ لے اور بیوی کی مسکراہٹ نظر آ جائے تو اس کے دل میں فوراً بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو کوئی یہ غلط کیریکٹر کی عورت ہے۔ تو یہ بھی آپ کے گھر کے خرابی کے لیے بہت زیادہ خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے کہ اس سے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوں تو آپ کے گھر خراب ہوگا۔ تو آپ مردوں کو بالکل نہ بلائیں، اپنی سہیلیوں کو بلائیں، کزنز آپ کی فیمیل کزنز ہیں ان کو آپ بلائیں، بالکل آپ بیٹھیں باتیں کریں،
اور بہتر یہ ہے کہ ہر اس طرح کی گیدرنگ سے پہلے اپنے شوہر سے پرمیشن لے لیں. اس سے اچھا اعتماد قائم ہوتا ہے, ایک دوسرے پر ٹرسٹ بڑھتا ہے کہ بھئی میں اگر آپ اجازت دیں تو کچھ سہیلیوں کو بلا لوں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں تو چلیں دعوت ہو جائے گی, وہ کہیں چلو یس, یہ ساس بھی ساتھ ہیں تو چلو, لیکن شوہر کی پرمیشن سے تو اس سے بہت اچھا ایک اثر مرتب ہوتا ہے. لیکن میل سے تو آپ بالکل اجتناب کریں, خواہ اپنے گھر کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہوگی. وعلیکم السلام. ایک کویسچن چلیں, یہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ عدت کب سے ہوگی. دیکھیں جیسے لفظ طلاق زبان سے نکلتا ہے اور طلاق واقع ہو جاتی ہے تو عدت سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب اگر عورت حاملہ ہوتی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلے گی. اب فرض کر لیں 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوگا تو 9 مہینے عدت چلے گی, اور فرض کر لیں پہلے ہی وہ پیگننٹ تھیں اور 3 دن رہ گئے تھے, طلاق دے دی تو 3 دن بعد بچہ پیدا ہوگا, عدت ختم ہو جائے گی. اور اگر کوئی بہن حاملہ نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں گے انہیں باقاعدہ حیض آتا ہے, یعنی ان کا حیض بند تو نہیں ہو گیا. ایک تو ہوتے ہیں کہ 9 سال سے پہلے حیض نہیں آئے گا, اور 55 سال کے بعد ایسی عورت عائسہ کہلاتی ہے, حیض نہیں آتا. لیکن فرض کر لیں کہ ریڈ بلڈ آئے گا تو وہ حیض ہی کہلائے گا, یا جس رنگ کا پہلے آتا تھا اس رنگ کا 55 سال کے بعد بھی آئے گا تو حیض ہی ہوگا. لیکن اگر اس کے علاوہ رنگ بدل گیا, سرخ رنگ کا نہیں ہے یا آنا ہی بند ہو گیا تو اس کو عائسہ کہتے ہیں. جن کے اس طرح حیض نہیں آتے وہ 3 مہینے عدت کریں گے, اور جن کے باقاعدہ حیض آتا ہے وہ 3 حیض تک ان کی عدت ہوتی ہے. تو اگر آپ نے جو پہلے طلاق دی تھی اس کے بعد 3 حیض گزر گئے تو پھر آپ کی ان بہن کی عدت پوری ہو گئی. اگر حاملہ تھیں اور بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کی وہ ایکس وائف کی جو ہے وہ عدت پوری کہلائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کسی عام بندے کو خواب میں اپنا دیدار کرا سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل کرا سکتا ہے, اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن عمومی طور پہ عام لوگوں کو دیدار نہیں ہوتا, خواص کو ہوتا ہے. لیکن ہزاروں پردوں میں رہ کے اللہ تعالیٰ کرا سکتا ہے. لیکن عام آدمی کو دیدار ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی خواب میں یوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں تو واقعی خدا ہوں. وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شیطان کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا, کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ میں نے یہ سنا تھا کہ کھانے کے بعد اگر کوئی 3 بار سورہ قریش پڑھ لے تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا. جب میں نے کسی خاتون کو بتایا تو انہوں نے کہا اس کے ترجمے میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کی روایت آپ نے سنی ہوں گی, یہ باقاعدہ کوئی حدیثوں کے اندر عمومی طور پہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اور سنی سنائی بات, کسی کے تجربے میں کوئی بات آئی, کوئی عامل صاحب نے بات بیان کر دی, تو ہر عامل اس طرح کے وظائف دینے کے سلسلے میں قابل اعتماد نہیں ہوتے. بعض خود ہی ایجاد کر کے چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی شفاؤں کا تعلق کسی بھی وظیفے سے خود ہی جوڑ کر 10 دفعہ یہ پڑھ لیں شفا ہو جائے گی, پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ معلوم نہیں, بس بولتے سینہ بسینہ آ رہا ہے, ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا ہے, کون بڑا ہے, اس کو کہاں سے ملا تھا, کوئی اس کا سند نہیں, کچھ نہیں. اس لیے اس قسم کی چیزوں کو باوثوق ذرائع سے بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے. لیکن جو آپ کی سہیلی نے کہا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس آیت کے ترجمے میں کوئی ایسی چیز موجود ہوگی تبھی ہوگا. اگر میں سورہ اخلاص کو برکت کے لیے پڑھوں تو بتائیں برکت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی, حالانکہ ترجمے میں کہیں برکت کا ذکر نہیں ہے کہ اس کو پڑھو گے تو برکت ملے گی. تو ان کا خیال بھی یہ غلط ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ لیلافی قریش جو ہے یہ کھانے سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے, جو میں بھی آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر, اور یہ ہوتی ہے اس کے لیے اگر کھانے پہ سفلی وغیرہ کروایا ہو. بعض اوقات کھانے کے ذریعے اس پہ جادو ٹونا کر کے گندی چیز پڑھ کے ملا دیتے ہیں اور وہ کھلا دیتے ہیں, جس سے وہ کھانا جب پیٹ میں جاتا ہے تو رگوں کے اندر وہ چیز سرائیت کر جاتی ہے اور عمومی طور پہ بیماری کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے, اور اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ سفلی پھر رگوں کے اندر پھیل جاتا ہے, اس کے اثرات پھیل جاتے ہیں. اس اثر کو زائل کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ قریش اگر کھانے سے پہلے پڑھی جائے تو یہ مطلب کہا گیا ہے. لیکن وہی میں اگر آپ کو بیان بھی کر رہا ہوں تو میں باوثوق یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حدیث میں آیا, فلاں میں آیا, ٹھیک ہے, کسی کے تجربے میں آیا ٹھیک ہے, کوئی کرے ٹھیک, نہیں کرے تو نہ کرے. لیکن بعد کی روایت تو یہ اس طرح کا کوئی میں نے نہیں سنا ہے. تو دونوں اپنی اپنی تھوڑی سی غلط فہمیوں کو دور فرما لیں. یہ کہتے ہیں کہ میری 21 سالہ بیٹی ہے, اس کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو کوئی پیر صاحب تھے, انہوں نے کوئی تعویذ دیا اور کہا کہ آپ کو بیف نہیں کھانا, چکن نہیں کھانا شاید, اور چائے نہیں پینی, اور 7 اپ نہیں پینی 1 سال تک. اس طرح کی قیودات کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اب وہ پیر صاحب سن رہے ہوں گے تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, کیونکہ عمومی طور پہ جب میں شریعت بیان کرتا ہوں تو ناراض ہو جاتے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو شریعت کوئی منع نہیں کرتی. ہاں اگر طبی نقطہ نگاہ سے کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ اس وقت بڑے کا گوشت کھانا آپ کی بیٹی کے لیے نقصان کا باعث ہے, وہ ہو سکتا ہے, لیکن روحانی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 7 اپ کیوں منع کر دی یہ بتائیے؟
چلیں بیف کا تو کوئی مسئلہ سمجھ میں بھی آئے، 7 اپ منع، چائے منع، کوئی منع نہیں ہے، بالکل کوئی منع نہیں ہے۔ ان سے آپ دائرہ ادب میں رہ کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، کیونکہ شریعت نہ میری ہے نہ کسی پیر صاحب کی ہے، شریعت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان سے پوچھئے کہ نبی کریم نے کہاں منع فرمایا، یہ بتائیے۔ لیکن مجھے یقین ہے جب آپ یہ کریں گے تو سیخ پا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، دھمکیاں دیں گے، جہنم کے عذاب کی وعیدیں سنائی جائیں گی۔ یا تو ہر بات آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیجئے، اور یا پھر مطلب یہ کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ایسی ایک صاحب ہیں، وہ یو کے سے کوئی امریکہ کے اندر آئے، میں نے اپنی کتاب میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ کسی نے کہا جی ہمارے کچھ پریشانی ہے، کہا تمہارے گھر میں بہت ساری بلائیں ہیں، میں ان کو نکالتا ہوں، تم باہر آ جاؤ، اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ جانا، اور کوئی شیشہ کھلا ہوا نہ ہو، بس۔ وہ ان کو بٹھا دیا، وہ کچھ کرا کے پیسے لیے اور غائب ہو گئے۔ اب ان سے پوچھیں کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، شیشے چڑھا لو، بلا یعنی باہر آ کے بیٹھ جائے گی کہ بھئی شیشے نیچے کرو، میں اندر آنا چاہتی ہوں، ویسے نہیں آ سکتی وہ اندر۔ عجیب و غریب، یعنی یہ پراسرار قسم کی قیودات بعض اوقات خامخواہ لگا کر سامنے والی کے نفسیات سے کھیلا جاتا ہے۔ اس طرح کے نفسیات سے ہماری عوام بھی مروب اور متاثر ہو جاتی ہے۔ اسے لے جاؤ کسی پرانے قبرستان میں جانا، پرانی قبر کے پاس قریب ایک درخت ہو، اس کو کھودو، اس کی جڑ کے اندر یہ ڈالو، اوپر پہلے ایک پتھر رکھنا، پھر پہ مٹی ڈالنا، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر کے واپس آ جانا۔ وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، بھئی یہ تو بڑی گہری گہری باتیں ہیں، حالانکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود ساختہ باتیں، اپنی بنائی ہوئی باتیں، اور ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے پراسرار انداز میں ان کی توجہ کو حاصل کر لینا، ان کے دل میں بے جا خوف پیدا کرنا، ڈر پیدا کرنا۔ یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی ناراض نہ ہو میری بات سے، ایک تو شریعت ہوتی ہے، شریعت ہمیں بعض چیزوں سے ڈراتی ہے، اور ایک ہم چاہتے ہیں ہم کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لیں جس کی بنا پر لوگ ہماری وجہ سے خوفزدہ ہوں، اور ہم ہی اس کے سردار اور ٹھیکیدار بنیں، اور ہم ہی کہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، شریعت کو لوگ پوچھے ہی نہیں۔ تو اب ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ بعض اوقات پھر شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی ہدایات پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ پیر صاحب کیسے ہیں، کامل ہیں، ناقص ہیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن ان قیودات سے مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب مناسب انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ بچی کو کھلائیں پلائیں زبردست قسم کا، ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں، اس کے بعد روحانی علاج کروائیں۔ آپ میری کتاب قرب الہی لے لیں، اس کے ایک حصے کے اندر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ وظائف ڈال دیے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، یعنی پریشانی کا، جو اس سے حل نہ ہو جائے۔ بات ہمارے اعتقاد اور اعتماد کی ہے، ہمیں نہ اللہ پہ اعتماد ہے، نہ قرآن پہ، نہ نبی پہ۔ ناراض مت ہوئیے گا، کیونکہ ہم قرآن سنائیں، ہم سرکار کے وظیفے دیں، اس کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے۔ ایک عامل جو اپنے پاس سے کوئی وظیفہ دے دے گا، ہم کہیں گے بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کے سامنے اگر رش لگا ہوا ہے تو پھر ہمیں شریعت سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں رش چونکہ زیادہ ہے، اس کے پاس کچھ ہوگا۔ حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ وہ کس وجہ سے آپ اس کے پاس آئیں، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت کس کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ جو قرآن و حدیث و شریعت پہ چل رہا ہو، نہ یہ کہ جو قرآن و حدیث و شریعت سے ہٹ کر چل رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے گا، وہ تو فیض سے محروم ہوتا ہے۔ پبلک کا جمع ہو جانا، یہ تو آج کوئی پڑوسی ملک کا فلم ایکٹر آ جائے تو دیکھیں آپ، روڈ کے اوپر اتنا رش لگ جائے گا، ہزاروں کا مجمع ہو جائے گا، بڑے بڑے گانے کے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اندر دیکھ لیں، پبلک دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ملینز کی تعداد کے، کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ اس گانے کو سن رہے ہوتے ہیں، تو پبلک کے جمع ہونے سے کسی کے حق ہونے کا کہاں سے تعلق ہو گیا؟ تو بہرحال آپ بچی کو کھلائیں پلائیں، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، 7 اپ بھی پلائیں۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، لیکن میرے والدین نے منع کیا ہوا ہے کہ میرے ہسبینڈ سے آپ بات نہیں کریں گے، یعنی اپنے ہسبینڈ سے تم بات نہیں کرو گی، اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح والدین کو روکنا بالکل ناجائز ہے۔ والدین اگر سن رہے ہوں تو ناراض نہ ہوں، نکاح ہو چکا ہے، شوہر جیسی نکاح ہو جاتا ہے شوہر کا حق شامل ہو گیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ ان کو روک رہے ہیں تو آپ شوہر کا حق سلب کر رہے ہیں۔ کس لیے روک رہے ہیں؟ کرنے دیں باتیں ان کو، رخصتی سے پہلے وہ میاں بیوی ہیں، وہ میاں بیوی والی باتیں بھی کر سکتے ہیں، اپنے جذبات اپنی فیلنگ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کا روکنا بالکل بیجا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن بیچاروں کو شریعت بالکل پتہ نہیں ہوتی، لیکن وہ تقوی کا ایک برقع اوڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ہم بہت بڑے متقی ہیں، حالانکہ تقوی کا تعلق شریعت پر چلنے سے ہے، شریعت کی مخالفت کرنے سے نہیں ہے۔ جو شریعت کی مخالفت کر رہا ہو وہ صاحب تقوی نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں ہم صاحب تقوی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر صرف منگنی ہوئی ہوتی، نکاح نہ ہوا ہوتا، پھر تو ہم بھی منع کرتے کہ ابھی اجنبی ہیں۔ بعض لوگ تو اپنے بچوں کو اس وقت بھی گفتگو کرنے دیتے ہیں، اور کتنے ایسے میرے پاس کیسز آئے کہ منگنی ہو گئی اور پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، تلخی بڑھی تو شادی کینسل ہو گئی، تو وہ تو بالکل ویسے ہی منع ہے۔ لیکن نکاح کے بعد وہ میاں بیوی ہیں، اب ماں باپ کا روکنا بالکل بیجا ہے،
بلکہ بعض صورتوں میں اگر میں گناہگار ہوں نہ بھی کہوں تو بے جانی ہوگا۔ اس لیے اگر ایسے کوئی والدین مجھے سن رہے ہیں تو وہ بچی کو پہلے کچھ لیمیٹیشنز دے دیں کہ بیٹا اتنی دیر بات کرنی ہے، بس زیادہ نہیں کرنا۔ اس طرح لڑکے والے بچے کو کریں کہ چلو زیادہ وہ نہ کریں، وہ بھی کسی صحیح مصلحت کی بنا پر، ورنہ شریعت بالکل منع نہیں کرتی۔ نکاح کے بعد تو ان کا آپس میں جسمانی تعلق قائم کرنا جائز ہو گیا، چاہے جائے کہ باتیں کرنا، تو ان چیزوں کا ذرا توجہ رکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچی کہتی ہے کہ کیا ہمیں صدقہ کسی کو دیتے ہوئے بتانا ہوگا یہ صدقہ ہے؟ نہیں بیٹا، بتانے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ کے اندر بھی بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں اور زبان سے آپ عیدی، تحفہ، گفٹ کہہ کر دے سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات سامنے والے کی عزت نفس ایسی ہوتی ہے کہ وہ صدقہ، خیرات یا زکوٰۃ وصول نہیں کرنا چاہتا، اس کو وہ پسند نہیں کرتا، تو وہ گفٹ آپ کا لے لے گا، تو گفٹ کہہ کر آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ یہ